نہیں کہہ رہے ہیں کہ موضوع ہی بیان کر کے اتنے کیتا ہے موضوع ہی بیان کر کے اتنے کیتا ہے کہاں ٹائم تھوڑا ٹائم کا تھوڑا فرق ہے ٹائم تھوڑا وا تو یہ بیان ہی نہیں کرنے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد واعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ تمام قسم کی تعریفات و تحمیدات اللہ رب العزت خالق ارض و سما کے لیے ہے۔ ان گنت لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر مختصر حمد و ثنا کے بعد میں آپ احباب کے سامنے مختصر سے ٹائم کے اندر انسان کی سوچ بدلنے سے انسان کے رویوں کے اندر بدلاؤ آ جایا کرتا ہے، چند باتیں آپ احباب کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں سن کر ہمیں اپنے اندر صحیح سوچ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہمارے رویوں کے اندر بھی درستگی پیدا ہو۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ گئے، وہاں آپ نے جاتے ہی ایک چھوٹی سی اسلامی ریاست قائم کی۔ اس اسلامی ریاست کی چوکیدارے کے لیے، پہرے کے لیے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ذمہ داریاں لگائیں کہ ریاست کے حدود اربع کے اندر اگر کوئی مشکوک فرد نظر آئے اس کو فوراً گرفتار کر لیا جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے غفلت برتنے کی صورت میں وہ ریاست کے امن و امان کو تہو بالا کر دے، فتنہ فساد کھڑا کرنے کا سبب بن جائے۔ اللہ کے پیغمبر نے مختلف ٹولیوں کے اندر صحابہ کرام کی ذمہ داریاں لگا دیں،
صحابہ کرام روٹین کے مطابق پہرا دے رہے ہیں۔ یمن کے ایک سردار سمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کا گزر ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے ان کو مشکوک فرد سمجھتے ہوئے گرفتار کیا، لا کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبح فجر کی نماز کے بعد ان سے ملاقات کی، پوچھا سمامہ کیا خیال ہے تمہارا، کیا حال ہے؟ تو سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے پیغمبر کے نرمی پر مبنی سوال کا جواب بڑے سخت لہجے کے اندر دیا، کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کریں گے، میرے قتل کا انتقام لینے کے لیے میری قوم پیچھے موجود ہے، اگر آپ احسان کرتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے احسان کی بڑی قدر کی جائے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے۔ دوسرا دن ہوا، آپ نے یہی سوال اٹھایا، اسامہ نے یہی سخت لہجے کے اندر جواب دیے۔ تیسرا دن ہوا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی سوال اٹھائے، انہوں نے وہی سخت لہجے کے اندر جواب دیے کہ اگر آپ میرا خون بہائیں گے تو یاد رکھیے میرے خون کا انتقام لینے کے لیے میری پیچھے قوم موجود ہے، اگر آپ مجھ پر احسان کرتے ہوئے چھوڑ دیں گے تو آپ کے احسان کی قدر کی جائے گی، آپ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ مانگیے، آپ کی ڈیمانڈ کو پورا کر دیا جائے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطلقوا سمامہ، سمامہ رضی اللہ تعالیٰ کو آزاد کر دو، چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا، مسجد نبوی سے نکلے، سامنے باغ کے اندر گئے، سوچو بچار کیا کہ میں ان کی کسٹڈی کے اندر تھا 3 دن سے، وہ میرے ساتھ بڑے نرم لہجے کے اندر پیش آتے، میں بڑے سخت انداز کے اندر ان کے ساتھ پیش آتا، اگر وہ چاہتے مجھے قتل بھی کروا سکتے تھے، لیکن آپ نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجھے آزاد کرنے کا پروانہ جاری کر دیا۔ باغ کے اندر گئے، غسل کیا، اللہ کے پیغمبر کے سامنے آ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، اور اپنی سوچ کا اب لیول بیان کر رہے ہیں، جو اصل بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر اسلام قبول کرنے سے قبل روئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں سے سب سے زیادہ قابل نفرت میرے نزدیک دین اسلام تھا، لیکن اب اسلام قبول کرنے کے بعد دنیا کے اندر تمام ادیان سے بڑھ کر میرے نزدیک پسندیدہ ترین دین اسلام ہے۔ اللہ کے پیغمبر اسلام قبول کرنے سے قبل اور وہ زمین پر جتنے بھی شہر ہیں ان تمام شہروں میں سے آپ کا شہر مدینہ میرے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ترین شہر تھا، لیکن ایمان کی دولت نصیب ہونے کے بعد یہی مدینہ المنورہ روئے زمین کے شہروں میں سے میرے نزدیک سب سے پسندیدہ ترین شہر ہے۔ اللہ کے پیغمبر اسلام قبول کرنے سے پہلے روئے زمین پر بسنے والی شخصیات میں سے آپ کی شخصیت میرے نزدیک سب سے زیادہ قابل نفرت تھی، لیکن اب آپ کی شخصیت روئے زمین پر بسنے والے انسانوں میں سے میرے نزدیک سب سے پسندیدہ ترین شخصیت ہے۔ اب دیکھیے
مدینہ پہلے بھی وہی تھا، اب بھی وہی ہے، پیغمبر پہلے بھی وہی تھے، اب بھی وہی ہے، اسلام پہلے بھی وہی تھا، اب بھی وہی ہے۔ اب اتنا بدلاؤ کیسے آیا؟ سوچ بدلنے سے سیدنا ثمامہ رضی اللہ عنہ کے پیمانے بدل گئے۔ سوچ کا انسانی رویوں پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ سوچ بدلنے سے انسان کے رویے بدل جاتے ہیں، سوچ بدلنے سے انسان کے لینے دینے کے پیمانے بدل جاتے ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد جو پسندیدہ چیزیں نہیں تھیں، اب وہی چیزیں سب سے زیادہ پسندیدہ بن گئی۔ تو یہ واقعہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ فرق صرف انسان کے مائنڈ کے اندر ہوتا ہے۔ ایک انسان اسی چیز کو اور زاویے سے لیتا ہے اور دوسرا انسان اسی چیز کو اور زاویے سے لیتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی سوچ و فکر کو صحیح سمت کی طرف ڈالنے کی آپ نے ہمیں تلقین بھی کی ہے، حکم بھی دی ہے۔ فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ ہمیشہ دنیاوی لیول کے اعتبار سے اپنے سے نچلے والے کو دیکھا کرو، اپنے سے اوپر والے کو نہ دیکھا کرو، کیونکہ اگر دنیاوی اعتبار سے اپنے سے اوپر والے کو دیکھو گے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ اور اگر اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدردانی تمہارے اندر پیدا ہوگی۔ اگر ہم دیکھیں گے اپنے سے زیادہ اونچے لیول والے کو، تو اس وقت انسان کی سوچ بن جائے گی، اللہ نے دیا ہے تو ان کو دیا ہے، مجھے کیا دیا؟ ان کے پاس پراڈو گاڑی ہے، اس کے پاس فلاں بنگلہ ہے، اس کے پاس فلاں سہولیات ہیں، میرے پاس 2 وقت کی روٹی آسودہ حالت میں کھانے کے لیے بھی موجود نہیں۔ فرمایا کہ دنیاوی اعتبار سے اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھو، اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری تمہارے اندر پیدا نہ ہو جائے۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دیکھا لوگوں نے ون سونے کپڑے پہنے ہوئے، جوتے پہنے ہوئے ہیں، اور ان کے پاؤں کے اندر جوتے نہیں ہیں۔ جب دیکھا لوگوں کی ٹھاٹ باٹ کو دیکھا، دل کے اندر یہ تصور آیا، یہ خیال آیا کہ اصل تو اللہ نے ان کو نعمتیں دی ہیں کہ جن کے پہننے کے لیے زرق برق لباس ہیں، بہترین پاؤں کے اندر پہننے کے لیے جوتے ہیں، میں ہوں کہ میرے پاؤں کے اندر جوتا بھی نہیں۔ تھوڑا سا آگے گئے، راستے کے اندر دیکھا کہ ایک انسان ایسا ہے اس کے پاؤں بھی نہیں ہیں، فوراً اللہ کے سامنے گر گڑاتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ میرے پاس جوتے نہیں تو کیا ہے، اس بیچارے کے پاس تو چلنے کے لیے پاؤں بھی نہیں، میرے پاس تو چلنے کے لیے پاؤں بھی ہیں۔ پہلے شیخ سعدی نے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھا، نعمتوں کی ناقدری کا جذبہ پیدا ہوا، اپنے سے نیچے والے کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی نعمت کی قدردانی کا جذبہ پیدا ہوا۔ سوچ کے بدلنے سے انسان کے رویوں کے اندر بدلاؤ آ جاتا ہے۔ دین کے معاملے کے اندر ہمیں تعلیم دی گئی ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، خیر کے کاموں کے اندر، بھلائی کے کاموں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ٹاس ڈالو۔ لیکن دین کے معاملے کے اندر ہم اپنے سے نچلے والوں کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے اعتبار سے ہم اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں۔ میں تو 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں، وہ تو ہفتے بعد صرف جمعہ ہی پڑھتا ہے،
دین کے معاملے کے اندر ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے لیتے ہیں، اور دنیاوی معاملات کے اندر اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ کر دل کے اندر ہی کراہتے رہتے ہیں، دل کے اندر حسرت کرتے رہتے ہیں، افسوس کرتے رہتے ہیں۔ حالانکہ خیر کے کاموں کے اندر ہمیں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ نماز پنجگانہ کے ساتھ ساتھ نفل و نوافل کا اہتمام کرتا ہے، تلاوت قرآن کا اہتمام کرتا ہے، وہ ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہے، تو میں کیوں نہیں اس کی طرح نماز پنجگانہ کی طرح ساتھ ساتھ تلاوت قرآن کا اہتمام کرتا؟ میں کیوں نہیں ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا؟ تو جب ہماری سوچ دنیا کی طرف اوپر والی ہوگی، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہمارے اندر آ جائے گی، اور جب دین کے معاملے کے اندر ہماری سوچ نچلے لوگوں کی طرف ہوگی، اس وقت ہمارے اندر بد عملی آ جائے گی۔ اور اگر ہم آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، اگر ہم اپنی یا معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اس کا بھی آسان ترین فارمولہ یہ ہے کہ دوسرے کا ذہن بدل دو، اس کے مائنڈ کو چینج کر دو، اس کی سوچ کو بدل دو۔ کسی انسان کی سوچ کو بدل دینے سے انسان اندر سے خود ہی بدل جاتا ہے۔ طبرانی کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بگڑا ہوا نوجوان آیا۔ اس نے کہا، اللہ کے پیغمبر، مجھے زنا کی اجازت دیجیے، یعنی موجودہ دور کے مطابق مجھے زنا کا لائسنس دیجیے، مجھ پر کوئی بین نہ ہو۔ یہ سوال بڑا خطرناک ہے، یہ کفر تک انسان کو پہنچا دینے والا ہے۔ لیکن وہ نوجوان علم کے اس لیول پر نہیں تھا، خواہشات کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے کہا، اللہ کے پیغمبر، مجھے زنا کی اجازت دیجیے، باقی جتنی مرضی پابندیاں لگا دیجیے۔ صحابہ کرام اس کی طرف اٹھے کہ اس کی جرت کیسے ہوئی ہماری موجودگی کے اندر ہمارے پیغمبر کے سامنے ایک اللہ کے حرام کردہ کام کو حلال سمجھنے کی، حلال کرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے صحابہ کرام کو روکا کہ ٹھہر جاؤ۔ آپ نے اس کی نفسیات پر اتر کر اس کی سوچ کو بدلا۔ آپ نے پوچھا، بتلاؤ کہ اگر تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرنا چاہے تو اس کی اجازت دو گے؟ اب انسان جتنا مرضی گرا ہوا ہے، اپنی ماں کے بارے میں یہ پسند نہیں کرے گا، برداشت نہیں کرے گا۔ اس نے کہا، اللہ کے پیغمبر، قطعاً میں اپنی ماں کے ساتھ کسی کو زنا کرنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، باقی لوگ بھی یہی پسند کرتے ہیں، ان میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ آپ نے پوچھا، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے تیری خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نوجوان نے کہا، اللہ کے پیغمبر، میں قطعاً نہیں پسند کرتا کہ میری خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، باقی لوگ بھی پسند نہیں کرتے اس کی خالہ کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ آپ نے پوچھا، کیا تو پسند کرتا ہے تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نوجوان نے کہا کہ قطعاً نہیں، اللہ کے پیغمبر، میں نہیں پسند کرتا کہ میری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ باقی لوگ بھی پسند نہیں کرتے ان کی بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ فرمایا کہ اگر تیری بیٹی ہے تو پسند کرے گا کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے؟ اس نے کہا، اللہ کے پیغمبر، نہیں، میں نہیں پسند کرتا کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، باقی لوگ بھی پسند نہیں کرتے ان کی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اب تو مجھ سے زنا کی اجازت مانگ رہا ہے، تو جس کے ساتھ زنا کرے گا وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی،
وہ کسی کی بیٹی ہوگی، وہ کسی کی خالہ ہوگی، وہ کسی کی پھپھو ہوگی، وہ کسی کی بہن ہوگی۔ جب تو اپنی ماں، خالہ، پھپھی، بیٹی، بہن کے ساتھ زنا کرنا پسند نہیں کرتا، جس کے ساتھ تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی انہی رشتہ داروں میں سے کوئی رشتہ دار ہوگی۔ یہ بات اس نوجوان کے دماغ کے اندر اتر گئی، اس کی سوچ پلٹ گئی۔ اللہ کے پیغمبر نے اس کے مائنڈ کو چینج کر دیا کہ جب تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ زنا کرنا پسند نہیں کرتا، جن کام کی تو اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو انہی رشتوں میں سے کسی رشتے کے ساتھ ہوگا۔ یہ بات اللہ کے پیغمبر کی اس نوجوان کی سمجھ کے اندر آ گئی، اس کی سوچ کے اندر بدلاؤ آیا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد جب اس نوجوان کی سوچ بدلی، اس کا مائنڈ بدلا، وہ نوجوان گلی سے گزرتا تھا گردن کو جھکا کر گزرتا تھا۔ وہ زنا کرنا تو دور کی بات، وہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ سوچ بدلنے سے انسان کے رویوں کے اندر بدلاؤ آ جایا کرتا ہے۔ یہی مسلمان پہلے اپنی تو اپنی رہی، پرائیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے سمندروں کے اندر گھوڑے ڈال دیا کرتے تھے، دشمنوں کے ساتھ اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر مسلمان غیر مسلموں کی عزت کو بچانے کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے، اور غیر مسلموں کی عورتوں کی اگر ان کو پناہ ملتی تھی وہ مسلمانوں کو ہاں ہی ان کو پناہ ملتی تھی، ورنہ ان کی عزتیں ان کے اپنوں کے ہاتھوں سے بھی محفوظ نہیں تھی۔ اور آج سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، 5th جنریشن وار نے ہمارے مائنڈ کو، ہمارے ذہن کو اس قدر بدل دیا، ہماری سوچ و فکر کو اتنا چینج کر دیا کہ جن کی عزت کی حفاظت کرنا ہمارے ایمان کا حصہ تھا، آج ہم انہی کی عزتوں کے لٹیرے بن گئے۔ وہ محمد بن قاسم 16 سالہ نوجوان عرب سے چلتا ہوا، مکران کے ساحلوں سے ٹکراتا ہوا دیبل کراچی کے اندر پہنچا، ایک مسلمان بہن کی پکار پر اپنی جان کی، فوجوں کی جان کی کوئی پرواہ نہیں کی، علاقوں کی پرواہ نہیں کی کہ کتنا دور دراز ہے، صرف ایک مسلمان کی پکار پر اس کی عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے، اس کی جان کی حفاظت کے لیے وہ اپنے علاقوں سے کراس کرتا ہوا، مکران کے سالوں سے ٹکراتا ہوا دیبل موجودہ کراچی کے اندر پہنچا، اور اپنی اس مسلمان بہن کی عزت، اس کی جان، اس کی عزت کی حفاظت کی۔ اور آج ایک ہم مسلمان ہیں، اپنے محلے کے اندر، اپنی کالونی کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے قبیلے کے اندر 24 گھنٹوں کے اندر اس طاق کے اندر ہے، اس داؤ کے اندر ہے، کب میری رینج کے اندر آئے، کب میرے قبضے کے اندر آئے، میں اس کے ساتھ اپنی خواہش نفس کو پورا کروں، میں اس کو اپنی خواہش کا نشانہ بناؤں۔ جو اپنے اور بیگانوں کی عزتوں کے رکھوالے تھے، سوچ و فکر کے بدلنے سے ان کے رویے اتنے بدل گئے، آج وہ اپنی عزتوں کے لٹیرے بن گئے۔ تو معاشرے کے اندر انقلاب پیدا کرنے کے لیے، خاندانوں کی اصلاح کرنے کے لیے، اپنے نفس کی اصلاح کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے اپنے مائنڈ کو چینج کیا جائے، اپنی سوچ و فکر کو کتاب و سنت کی دی گئی سوچ و فکر کے سانچے کے اندر ڈالیں گے، اپنے نفس کی اصلاح بھی ہوگی، معاشرے کی اصلاح بھی ہوگی، اور خاندانوں کی بھی اصلاح ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سوچ و فکر صحیح سمت پر ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر